میرے لب پہ حضور کی باتیں، تیرگی میں ہیں نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاتبی صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم اور آج السلام۔ ہم کون سی آیت پہ بات کریں گے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت مبارکہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آیت مبارکہ ندا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، آپ کے دہن مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے خاص بات خاص لوگوں تک اس انداز سے پہنچے کہ انہیں پتہ ہو یہ راز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں کتنی جگہ یا ایھا الناس کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب آتا ہے نا قل کہتے ہوئے کہ اے محبوب آپ کہیے، اب قل کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی، اللہ نے اپنی وحدانیت کی بات کی، قل هو اللہ احد، اکیلا واحد، وہ یکتا، وہ بے مثل۔ ہم کہہ رہے ہیں حضور کی شان بزبان قرآن، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور آپ کی زبان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا زبردست آپ نے نکتہ ملایا ندا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل، کہ آپ بتائیے، آپ فرمائیے، اور آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے تو گویا جیسے آپ نے کوئی راز کی بات بتانی ہو نا ندا، تو اپنے خاص دوست کو، خاص بہن کو، خاص والدہ کو آپ راز کی بات بتاتے ہو، ہر ایک کو نہیں بتاتے۔ تو یہ بھی راز کی بات ہے، راز کی بات ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے، سمجھ جاؤ تو بیڑا پار۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ آپ غور کریں کہ ایمان والے تو بہت ہیں، مگر اللہ سے محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب جو حضور کے در اقدس پر آئے ہوئے ہیں، راز کی بات سننے آئے ہوئے ہیں، گویا حضور کے در کے سوالی ہیں، وہاں سے علم کی بھیک چاہتے ہیں، وہاں سے حکمت و دانائی کے موتی چاہتے ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ خواہش تمہارے اندر اللہ کی محبت کی ہے نا، اللہ کی محبت کا نور ہے، وہ آتے ہیں ادھر، وہ جو قرب الہی چاہتے ہیں انہیں قرب رسول عطا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا راستہ، ذریعہ، طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت۔ اب یہ دیکھیں نا اس آیت مبارکہ میں یحببکم اللہ اور تحبون اللہ، اب دونوں چیزوں پر غور کریں۔ ایک ہے بندے کی اللہ سے محبت، یحببکم اللہ ایک اللہ کی بندے سے محبت۔ واہ واہ واہ، کیا رب، بندے کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بندے سے محبت، دو محبتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور مولانا رومی کہتے ہیں کہ بندے کی مجال ہے جو اللہ سے محبت کرے، وہ خود، وہ معشوق، وہ خالق، وہ محبوب نگاہ ناز سے دیکھ لیتا ہے، دل میں ایسے تڑپ آ جاتی ہے، دھڑکن بے تاب ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، کچھ ایک کیفیت بن جاتی ہے، پھر وہ منہ پھیر لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے آؤ میرے پیچھے، عاشقوں کو دوڑاتا ہے۔ پہلی تجلی وہیں سے آتی، پہلی تجلی وہیں سے۔ محبت کی نگاہ تو اس نے ڈالی، یہ بندے کے اندر جو بیج ڈلا ہے محبت کا، نور کا، یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ اس خالق کی طرف سے آیا ہے، یہ اس کی محبت الوہیت کی طرف سے آیا ہے، جو جس نے نور ڈال دیا۔ اب راستہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، گو کہ اس کی بے شمار علامات ہیں محبت کی، بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو بیسک نکتہ جو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں بلایا جا رہا ہے کہ اب اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کا نور کا بیج لگ گیا تمہارے دل میں، دل تڑپتا پھڑکتا ہے، اب آؤ در حبیب پر آؤ۔ اور آنا بھی کیسے ہے؟ غلام بن کر، فاتبعونی۔ یا اطاعت کا ذکر نہیں ہوا، اطاعت تو کبھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کبھی کی جاتی ہے، چلے کبھی رسم دنیا سمجھ کے کی جاتی ہے۔ یہاں حکم ہوا فاتبعونی، اتباع کا پٹا گلے میں ڈالو، پتہ چلے کہ بکے ہوئے ہو، پتہ چلے کہ غلام ہو۔ غلام کی کوئی اپنی پسند ہوتی ہے؟ غلام تو اپنے مالک میں ایسا فنا ہو کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی اس کی رضا، وہی اس کی خوشی، وہی اس کی پسند بن جائے۔ تو فرمایا فاتبعونی، اے محبوب انہیں بتائیے کہ میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے پر چلو، میرے نقش قدم کی پیروی کرو،
اور علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تصور میں لا کے ان کی سنتوں پر چلنا نفلی عبادات اور سجدوں سے کہیں زیادہ افضل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آپ دیکھا حضرت عثمان غنی کا اونٹنی کو گھمانا، وضو کر کے مسکرانا، یہ سب کیا تھا؟ حضور بیٹھ کر وضو کے بعد مسکرائے تھے تو عثمان غنی بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر اونٹ گھما رہے ہیں. ہاں جی، غرض نہیں ثواب گناہ سے، غرض نہیں اس چیز سے کہ اس کا مقصد کیا ہے، حضور کو دیکھا تھا، حضور نے. واہ 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 سبحان اللہ. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. ہاں ایگزیکٹلی، میں جانتا ہوں تجھے اس لیے بوسہ دے اور سرکار نے تجھے ہم نے پتھروں کی تعظیم چھوڑ دی ہے. ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، مگر میں پھر بھی تجھے چومتا ہوں. ایک جلال تھا حضرت عمر فاروق میں. سبحان اللہ. بے شک. تو مگر میں پتھروں والا نہیں ہوں. اپنے آپ کو پہلے وہ بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی ہم کر چکے ہیں، امتیاز ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے سرکار نے تمہیں بوسہ دیا ہے، تجھے چوما ہے اور بتایا بھی ہے. بے شک بے شک. اللہ کی محبت سرکار کی محبت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی. یہی تو آپ دیکھیں تحبون اللہ کا راستہ، ذریعہ حضور کی اتباع، حضور کی غلامی، اور غلامی ایسی کہ سمجھ جاؤ کہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. میری معراج، مومن کی معراج، اہل محبت کی معراج حضور کی چوکٹ پر ہے. پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کو بھی بخش دے گا. ہاں جی. اور پہلے کیا انعام کا اعلان کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ کے محبوب بندوں کی بات ہی کیا کہ اللہ اپنی محبتوں سے نواز رہا ہے. تو وہ اپنی اس نیابت کی اہلیت جو تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہے ان کو اجاگر کرے، ان کی صفات کو، وہ صفات، وہ رنگ جو اللہ کا رنگ ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. پھر فقط یہی نہیں، پچھلی زندگی گناہوں میں گزری تھی، خطاؤں میں گزری تھی، اب حضور کے ہو گئے ہو، پچھلی خطائیں رجسٹر بھرے پڑے ہیں، وہ جو آپ نے بات کی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور اللہ جب کسی کی گناہ غلطیاں معاف کر دیتا ہے نا، زمین کے ذروں سے بھی ان کے نشان مٹا دیتا ہے. دنیا کے اصول ہیں کہ تھانوں میں ہاں جرائم لکھے جاتے ہیں، ایک سیکنڈ میں سے معاف کر دیتا ہے، کیا بخش دیا، معاف کر دیا. لیکن توبہ بھی تو خالص ہونی چاہیے نا. ندا دیکھیں نا، جب حضور کے در پر آ گیا ہے نا، غلامی کا پٹا اس نے گلے میں ڈالی، اب اسے سلیقہ، اب اسے طریقہ وہیں سے ملتی ہے، وہیں سے ملتی ہے. اور ایسی توبہ نصیب ہوتی ہے جسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے. پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہتا وہ آ گیا ہے وہ در پہ، اور ایسا آ گیا ہے کہ اب کہیں جانے کا نام نہیں لیتا، اب ڈٹ گیا ہے، اب جم گیا ہے. اب ہم اس کی خطائیں، پچھلے سارے رجسٹر صاف، اب وہ ہمارا ہو گیا ہے. تو جو حضور کا ہو گیا وہ رب کا ہو گیا. جسے قرب رسول عطا ہوا اسے قرب الہی عطا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے ہی تو نہیں عاشق کہتے رہتے جانے قربان ہوں حضور پر، ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ اس در پہ گئے تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اسی در حبیب سے تو پتہ چلا کہ قرب الہی کا راستہ کیا ہے، قرب ملتا کیسے ہے، قرب کے انوار کیا ہیں، تجلیات کیا ہیں، کون جان سکتا ہے ایسے. حضور عطا کرتے ہیں تو ملتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ درود پڑھتے ہوئے جائیں گے. خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.